ابتدائی میری بات تھی. اب آگے آئیے تو جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، ارشاد ہو رہا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اگر ترجمہ اس کا کیا جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اللہ کے ملائکہ یصلون علی النبی، نبی کے اوپر صلوات بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والوں آپ بھی صلوات بھیجیں اور سلام بھیجیں ان کے اوپر جو سلام بھیجنے کا حق ہے. تو چونکہ جو ذکر کیا گیا کہ اللہ صلوات بھیجتا ہے، اس کے ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اس آیت کریمہ کو آیت صلوات کہا جاتا ہے. اس آیت کریمہ کو جو نام دیا گیا وہ آیت صلوات نام دیا گیا. تو یہ ترجمہ ہو گیا کہ اللہ صلوات بھیجتا ہے، اس کے ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں. اے اہل ایمان آپ بھی صلوات بھیجیے، وسلموا تسلیما، اور سلام بھی بھیجیے جو سلام بھیجنے کا حق ہے. چونکہ عزیزان گرامی یہ مجلس مرد مومن کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے، اور اسی آیت کریمہ کے ضمن میں تقریباً 2 سال پہلے جب میرا آنا ہوا تو اپنے گاؤں میں بھی میں نے صلوات کے عنوان سے مجلس پڑھی، لہٰذا مناسب یہ سمجھا کہ کچھ باتیں اور اس کے اندر اضافہ کر کے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جائے، اور ہم سمجھیں کہ خداوند عالم نے جو عظیم تحفہ عطا کیا ہے صلوات کی صورت میں، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، دنیا میں ہم کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، مرنے والوں کے لیے تحفے کی شکل میں کتنی عظیم دولت ہم بھیج سکتے ہیں. اس صلوات کا مقام کیا ہے کہ جس کو ہم بہت عام سمجھتے ہیں. آپ دیکھیے کہ اللہ صلوات بھیجتا ہے، اس کے ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ خود صلوات کا معنی کیا ہے، خود صلوات کا مطلب کیا ہے. ہم جو صلوات بھیجتے ہیں اس صلوات کا کیا معنی ہے، اس صلوات کا کیا مطلب ہے. تو اہل علم نے بتایا، ہمیں علماء نے سمجھایا کہ صلوات کا مطلب ہوتا ہے دعائے رحمت. صلوات کا مطلب ہوتا ہے دعائے رحمت. کیا مطلب کہ ہم نے جو صلوات بھیجی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس کا مطلب یہ ہوا اے میرے اللہ تو رحمت نازل فرما محمد اور آل محمد پر. اے میرے اللہ تو رحمت نازل فرما محمد پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اپنی رحمت نازل فرما. تو یہ ایک بات واضح ہو گئی کہ صلوات کا مطلب ہے دعائے رحمت. اگر کوئی صلوات بھیجتا ہے، اس کا اردو میں ترجمہ کیا جائے تو یہ کہا جائے گا کہ یہ بندہ دعا کر رہا ہے اللہ سے، میرے اللہ کو میرے نبی کے اوپر بھی اپنی رحمت نازل فرما، ان کے اہل بیت کے اوپر بھی اپنی رحمت نازل فرما. تو یہاں تک بات ہماری مکمل ہو گئی کہ صلوات کا مطلب ہوتا ہے دعائے رحمت. بندہ اپنے خدا سے، یہ اب اپنے معبود سے، یہ مخلوق اپنے خالق سے دعا کر رہی ہے کہ تو رحمت نازل فرما، اللہ سے دعا کی جا رہی ہے. اچھا ملائکہ کی صلوات کا کیا مطلب ہے؟ کہ ملائکہ بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں. جب ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں تو ان کا بھی مطلب ہے میرے اللہ تو رحمت نازل فرما محمد اور آل محمد پر. تو یہ 2 باتیں ہوئی، اللہ صلوات بھیجتا ہے، ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں، اہل ایمان صلوات بھیجتے ہیں. ہماری صلوات کا مطلب یہ کہ ہم نے اللہ سے دعا کی میرے اللہ تو رحمت نازل فرما محمد اور آل محمد پر. ملائکہ نے صلوات بھیجی، یعنی ملائکہ نے اللہ سے دعا کی میرے خالق تو رحمت نازل فرما محمد اور آل محمد پر. اب یہ بتائیے کہ جب اللہ نے صلوات بھیجی تو اللہ نے کس سے دعا کی؟ اللہ نے جب، یہی آیت کریمہ میں یہی ہے، اللہ صلوات بھیجتا ہے، اس کے ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں. تو ہماری صلوات کا مطلب ہوا دعائے رحمت. ہم نے رحمت کے لیے دعا کیا، ملائکہ نے صلوات بھیجی، یعنی ملائکہ نے اللہ سے دعا کی. تو اللہ کی صلوات کا کیا مطلب ہوا؟ جب اللہ نے صلوات بھیجی
کہ جب ہم نے صلوات بھیجی اس کا مطلب ہے دعائے رحمت، جب ملائکہ نے صلوات بھیجی اس کا مطلب ہے دعائے رحمت، لیکن جب اللہ نے صلوات بھیجی اس کا مطلب دعائے رحمت نہیں ہے، اس کا مطلب نزول رحمت ہے۔ اس کا مطلب نزول رحمت ہے، یعنی جب اللہ صلوات بھیجتا ہے تو اللہ کسی سے دعا نہیں کرتا بلکہ اللہ اپنی رحمتوں کو نازل فرما دیتا ہے۔ یہ ہوا اللہ کی صلوات کا مطلب۔ اب عزیزان گرامی، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو کچھ لوگ آئے، نبی خدا کے پاس آئے، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ حکم الہی یہ ہے کہ آپ کے اوپر صلوات بھیجا جائے، آپ کے لیے دعائے رحمت کیا جائے، لیکن ذرا یہ بھی تو بتا دیجئے کہ صلوات کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، صلوات کا انداز کیا ہونا چاہیے، کیسے صلوات بھیجنی چاہیے۔ تو اس وقت نبی خدا نے فرمایا کہ صلوات بھیجنا ہے تو ایسے صلوات بھیجا کرو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ کیجئے گا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صرف نبی خدا یہیں پر خاموش نہیں ہوئے بلکہ آگے بڑھ کے فرمایا وَلَا تُصَلُّوا عَلَيَّ صَلَاةَ الْبَدْرَةِ۔ دیکھو کبھی بھی ہمارے اوپر صلوات بھیجنا تو ادھوری صلوات نہ بھیجنا، ناقص صلوات نہ بھیجنا، دم کٹی صلوات نہ بھیجنا۔ پوچھنے والے نے پوچھا یا نبی اللہ ادھوری صلوات کون سی ہے، ناقص صلوات کون سی ہے؟ تو نبی خدا نے فرمایا کہ ہر وہ صلوات ادھوری ہے کہ جس میں میرا ذکر ہو، میرے اہل بیت کا ذکر نہ ہو۔ ایک صلوات پڑھتے محمد علیہ ناقص ہے، ہر وہ صلوات ادھوری ہے کہ جس میں میرا ذکر ہو، میرے اہل بیت کا ذکر نہ ہو۔ اور اس کے بعد پھر نبی خدا نے فرمایا، آپ دیکھیے عموماً صلوات پڑھنے کا ایک انداز یہ بھی ہے اہل اسلام کے نزدیک، مسلمانوں کے نزدیک اللہم صلی علی محمد، اور بیچ میں آل کا ذکر نہیں ہوتا، لیکن نبی خدا نے فرمایا کہ نہیں، وَلَا تُصَلُّوا عَلَيَّ صَلَاةَ الْبَدْرَةِ۔ دیکھو خبردار، ہمارے اوپر جو صلوات بھیجنا تو ادھوری صلوات نہیں، ناقص صلوات نہیں، مکمل صلوات کا مکمل صلوات کب ہوگی؟ کہا جب نبی کے ساتھ ساتھ آل نبی کا تذکرہ ہوگا، جب نبی کے ساتھ ساتھ نبی کے گھر والوں کا ذکر ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر رسول خدا نے فرمایا وَلَا تُفَرِّقُوا بَيْنِي وَبَيْنَ آلِي بَعَلْ بِعَلَا، کہ دیکھو ہمارے اور ہمارے آل کے درمیان لفظ علا کے ذریعے بھی فاصلہ نہ ڈالنا۔ کیا مطلب؟ دیکھیں ایک تو طریقہ یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور ایک طریقہ یہ بھی ہے لوگ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ تو نبی نے اس سے منع فرمایا کہ ایسے کہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد و علی آل محمد نہ کہو۔ اگر علی کہا تو نبی اور آل کے درمیان یہ لفظ علی سے فاصلہ ہو جائے گا۔ توجہ کیجئے گا، نبی اور نبی کی آل کے درمیان لفظ علی کے ذریعے فاصلہ ہو جائے گا۔ نبی نے منع کیا، نبی نے روکا کہ نہیں ایسے صلوات نہ بھیجنا۔ بھائی یہ لفظ علی ہے کیا؟ کہ علی کے اندر 3 حروف ہیں، عین، لام اور ایک اس الف کو جو یہ کے اوپر ہوتا ہے موسیٰ عیسیٰ، اس کو کہتے ہیں الف مقصورہ۔ تو نبی اور آل نبی کے درمیان اگر کوئی علی لگاتا ہے تو اس میں 3 حروف ہیں، عین، لام اور الف، یہ 3 حروف ہیں۔ اب مجھے کہنے دیجئے کہ جو نبی اپنے اور اپنی آل کے درمیان 3 حروف کا فاصلہ برداشت نہیں کر سکتا، وہ 3 وجود کا فاصلہ کیا برداشت کرے گا؟ صلوات پڑھ دے محمد علیہ
وعلی آل محمد نہیں. یہ عزیزان گرامی جو صلوات کا طریقہ بیان کیا گیا، جو صلوات کا سلیقہ بیان کیا گیا. اب آپ دیکھیے ہمارے یہاں جب صلوات بھیجانے کا طریقہ ہوتا ہے، کبھی برائے سلامتی امام زمانہ صلوات، اور کبھی کیا بآواز بلند علیہ صلوات، اور کبھی خوشنودی محمد اور آل محمد کے لیے صلوات. یہ تمام طریقے صلوات کے ہیں اور ہونا بھی چاہیے. بہترین طریقہ ہے نجف اشرف میں یا کربلا معلیٰ میں جو حضرات زیارت کے لیے جا چکے ہیں انہوں نے سنا ہوگا، اور جو نہیں گئے مولا انہیں بلا لیں اور ایسی پاکیزہ آوازوں کو سنیں. تو چونکہ وہ عرب ہوتے ہیں، عربی زبان جاننے والے، ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے، جب زری کے قریب جاتے ہیں اور صلوات بھجوانا ہوتی ہے تو ان کا انداز یہ ہوتا ہے کہ طیبوا افواہکم بصلاۃ علی محمد و آل محمد. کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہوا کہ اپنے دہن کو معطر کرو محمد اور آل محمد پر صلوات پڑھنے کے ذریعے. اپنے منہ کو، اپنے وجود کو معطر کرو نبی اور آل نبی پر صلوات کے ذریعے. دوسری ایک صلوات ہوتی ہے، جیسے 3-4 طریقے ہمارے یہاں ہیں. دوسرا طریقہ کیا؟ وہ کہتے ہیں بخیل بخیل من لم یصلی علی محمد و آل محمد. کنجوس ہے وہ انسان جو نبی اور آل نبی پر صلوات نہ بھیجے. تیسرا ایک نعرہ ان کا ہوتا ہے، یہ زری کے آس پاس چاہے کربلا ہو، چاہے نجف ہو، مولا عباس کا روضہ ہو، امام عین کاظمین ہو، سامرا ہو، اس طریقے کے نعرے. تیسرا نعرہ جو ان کا ہوتا ہے وہ بھی حدیث ہے، اور یہ دونوں بھی حدیث ہے. وہ حدیث پڑھتے ہیں اور صلوات کی آوازیں بلند ہوتی ہیں. وہ جو تیسرا نعرہ ہے، توجہ کیجئے گا، یہ نعرہ بھی ہے اور بہترین عزیزان گرامی عمل کرنے والا پوائنٹ ہے. تیسرا نعرہ کیا؟ وہ تیسرا نعرہ من صلی علی مرہ لم یبقى من ذنوبہ ذرہ. جس نے میرے اوپر ایک مرتبہ صلوات پڑھی اس کے نامہ اعمال میں ذرہ برابر بھی گناہ باقی نہیں رہ جائیں گے. صلوات یہ ہے صلوات. اور یہ تینوں کے تینوں جو ہے وہ حدیثیں ہیں. لہذا جب اس طریقے کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں پہ زائرین اور مومنین بلند آواز سے صلوات بھیجتے ہیں اور بخیل نہیں سخی ہونے کا اعلان کرتے ہیں، اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے صلوات بھیج دیا بقول نبی، اب ہمارے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوگا. عزیزان گرامی، یہ بہت بڑا ہدیہ، تحفہ اور اللہ کی عنایت ہے جو صلوات کی صورت میں ہم کو عطا کی گئی ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی، جناب ابن عباس کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام اس قدر خوش ہوئے کہ ان کے چہرے سے خوشی ظاہر ہو رہی تھی کہ یہ آیت کریمہ اللہ نے ہماری کرامت میں نازل کی، اللہ نے ہماری امت کو عظیم تحفہ عطا کیا. اور کیسا تحفہ عزیزان گرامی، چونکہ ایک ایصال ثواب کی مجلس ہے. آپ دیکھیے آثار برکات صلوات نامی ایک کتاب ہے، مکمل کتاب. اس کتاب میں ایک واقعہ نقل ہے اسی صلوات کے متعلق. وہ واقعہ کیا؟ صاحب کتاب یہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مومنہ تھی، اس کی ایک جوان بیٹی تھی. بیٹی کا انتقال ہو گیا اور برزخ کی دنیا میں چلی گئی، دفنا دیا گیا. چند ہی دنوں کے بعد وہ بیٹی اپنی ماں کے خواب میں آئی، اور جب آئی تو اس کے چہرے سے، اس کے وجود سے آثار عذاب ظاہر ہو رہے تھے. ماں کا دل تھا، ماں تڑپ گئی، بیٹی یہ کیا حالت ہو گئی ہے؟ بیٹی نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن سمجھ میں تو آ گیا کہ اس نے جو گناہ کیے، جو معصیت کی، جو واجبات کو ترک کیے، جو اللہ کے فرائض کو اس نے ٹھکرایا، اس کی سزا مل رہی ہے. ماں کی پریشان ہو گئی. ماں خواب سے اٹھی اور اب کوئی چارہ نہیں ہے، کیا کرے؟ وہ قبر کی دنیا ہے، وہ برزخ کی دنیا ہے. یہ دنیا نہیں کہ کسی ڈاکٹر کے ہاں، کسی ہاسپٹل میں کہیں بھی جائے. اور چونکہ آج کل کا زمانہ اہل علم کا زمانہ ہے، علماء کا زمانہ ہے،
فیس بک واٹس ایپ کا زمانہ ہے. آدمی کوئی مشکل میں گرفتار ہو، دنیاوی ہو، اخروی ہو، دینی ہو، فقہی ہو، سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. گزرا ہوا زمانہ ایسا تھوڑی تھا. انسان پریشان ہو جاتا تھا. یہ مومنہ بھی پریشان کہ میری بیٹی جو ہے وہ قبر کی دنیا میں عذابوں میں گرفتار ہے. ہم آخر کریں تو کیا کریں؟ کوئی علاج نہ ملا. ماں تھی، پریشان تھی. کچھ دنوں کے بعد پھر کیا خواب میں دیکھا کہ وہی بیٹی ہے، لیکن اب جو خواب میں آئی تو اس کے چہرے سے خوشی ظاہر ہو رہی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ اب عذاب میں نہیں، اللہ کی نگاہ کرم اس کے اوپر ہو گئی ہے. کہا بیٹی آخر وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ کہ اس کے پہلے میں نے تجھے خواب میں دیکھا، تیرے وجود سے، تیرے چہرے سے عذاب ظاہر ہو رہا تھا، لیکن آج تو خوش نظر آ رہی ہے، تو آج سکون کے عالم میں ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ اس کی بیٹی نے جواب دیا کہ مادر گرامی، اس کے پہلے جب میں آئی تھی میرے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا تھا. کب وہ عذاب دور کیسے ہو گیا؟ کہا کہ میں جس قبرستان میں دفن کی گئی تھی، ایک مرد مومن کا ادھر سے گزر ہوا، اور وہ مرد مومن جب اپنے قدم کو جب اس نے رکھا، سلوات اور آل محمد پر سلوات پڑھا،